آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے پراسرار رازوں میں سے ایک کے بارے میں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے جہاز کی جو سمندر کے بیچوں بیچ بے سوار ملا، لیکن اس کا پورا عملہ غائب تھا۔ اس جہاز کا نام تھا میری سیلیسٹی۔ کیا یہ کسی حادثے کا نتیجہ تھا یا کوئی غیر معمولی واقعہ؟ آئیے اس کہانی کے ہر پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس شپ کو 1861 میں کینیڈا میں تیار کیا گیا اور اس وقت اس کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ اپنی شروعات کے کئی سفروں میں چھوٹے موٹے حادثوں کا شکار ہوتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شپ حادثات کے بارے میں کافی مشہور تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا حادثہ فیس نہیں کیا تھا۔ اپنی اونرشپ بدلتے بدلتے جب یہ کیپٹن بینجامن برکس کے پاس آئی تب اس کا نام میری سیلیسٹی رکھا گیا تھا۔ یہ نیو یارک میں 7 نومبر 1872 کا ایک خوشگوار دن تھا۔ میری سیلیسٹی نامی یہ شپ ساحل پر کھڑی تھی اور اس پر سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ میری سیلیسٹی میں ایتھنول کے 1700 بیرل لوڈ کیے گئے تھے، جو کہ پینے والا نہیں بلکہ انڈسٹریل یوز کا الکوہل ہوتا ہے۔ اس کے یہ سارے بیرلز نیو یارک سے اٹلی کے شہر جنوا تک ذریعہ اٹلانٹک اوشن لے کے جانے تھے۔ اس شپ میں ٹوٹل 10 لوگ سوار تھے، جس میں شپ کے کیپٹن بینجامن اسپونن بریکس، ان کی بیوی اور ان کے 2 سالہ بچی سمیت 7 کرو ممبرز بھی موجود تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے شپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آسانی سے بنا کسی رکاوٹ کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر 7500 کلومیٹر لمبا تھا اور نارملی اس دور میں اتنا بڑا سفر کرنے میں کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ یاد رہے کہ جب جی پی ایس یا ایڈوانس کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی نہیں ہوتی تھی جس سے کیپٹن کے ساتھ رابطہ بنایا جا سکے۔ میری سیلیسٹی کو نیو یارک سے نکلے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور معمول کے مطابق کئی ہفتوں کے بعد بھی اس کے جنوا کی رپورٹ پر آمد کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اتنے وقت کے بعد بھی میری سیلیسٹی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میری سیلیسٹی کے بعد نیو یارک سے نکلی دوسری شپس اب جنوا تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر میری سیلیسٹی اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی منزل پہ کیوں نہیں پہنچ پائی۔ میری سیلیسٹی کے روانہ ہونے کے 10 دن بعد ایک اور بڑ شپ کو بھی نیو یارک سے نکل کر اسی روڈ سے ہوتے ہوئے جبرال تک جانا تھا۔ یہ ڈیکراتیا نامی ایک برٹش مرچنٹ شپ تھی جو کئی ہفتوں کے بعد 4 دسمبر 1872 کو ایزورز آئی لینڈ کے قریب پہنچی تھی۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں نیلے آسمان اور سمندر کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں شپ کے کیپٹن کو بہت دور سمندر میں ایک شپ کھڑی دکھائی دی۔ کیپٹن نے نوٹس کیا کہ وہ شپ پانی پر آگے نہیں بڑھ رہی بلکہ صرف ایک ہی جگہ پر کھڑی ہے۔ سمندر کے اس حصے میں ایسا منظر دیکھ کر کیپٹن کو شک ہوا اور انہوں نے اسے دور سے ہی کئی سگنلز بھیجے، لیکن جب آگے سے کوئی ریپلائی نہیں آیا تو کیپٹن نے اس کے قریب جانے کا فیصلہ کیا۔ قریب پہنچنے پر معلوم پڑا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن کی ہی دوست کی میری سیلیسٹی نامی شپ تھی جس کو نیو یارک سے نکلے اب پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میری سیلیسٹی جبرال سے 1800 کلومیٹر دور اٹلانٹک اوشن میں تنہا کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی۔ ڈیکراتیا کے کیپٹن نے اپنے کریو ممبرز کو میری سیلیسٹی میں بھیجا، جہاں وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شپ پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ 1 مہینے پہلے نیو یارک سے 10 لوگوں کے ہاتھ نکلی تھی، وہ سارے لوگ آخر سمندر کے بیچوں بیچ کہاں غائب ہو گئے؟ یہی سوال اب ڈیکراتیا کے کیپٹن کو بھی کھائے جا رہا تھا۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید شپ پر کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے میری سیلیسٹی کا جائزہ لیا تو پوری شپ بالکل صحیح سلامت موجود تھی۔ کیپٹن اور ان کی فیملی کا سارا سامان اور کرو ممبرز کے کپڑے تک بھی بالکل ان ٹچ حالت میں موجود تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو سامان لے کر وہ جنوا تک جا رہے تھے وہ بھی بالکل صحیح سلامت پڑے تھے، یہاں تک کہ شپ پر گریو کے کھانے کا جو اسٹاک پڑا تھا وہ بھی ابھی تک ویسے ہی موجود پڑا تھا۔ تھوڑا اور جانچ پڑتال کے بعد کیپٹن کے روم سے ایک لاک بک ملی۔ یہ لاک بک پہلے شپ کیپٹنز اپنے پاس رکھتے تھے، جس میں شپ کے مینٹیننس اور ایشوز کے بارے میں لکھا جاتا تھا۔ اس لاک بک میں میری سیلیسٹی کے کیپٹن نے آخری انٹری 25 نومبر کی صبح 8 بجے کی تھی، یعنی جس دن یہ شپ اس حالت میں پائی گئی تھی اس سے بھی 10 دن پہلے۔ اس کا مطلب تھا کہ قریب 10 دنوں سے یہ شپ ویران اٹلانٹک اوشن میں کھڑی تھی۔ ڈیکراتیا کے کیپٹن نے سارا ماجرا دیکھ رہے تھے لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ان کی نظر لائف بورڈ والے سیکشن پر پڑی تو وہاں ان کو لائف بورڈ نظر نہیں آئی۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ ضرور شپ پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور سب لوگ اپنی جان بچا کر لائف بوٹ میں کہیں بھاگے ہیں۔
कैप्टन के कैबिन में नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स भी मिसिंग थे और इनके बेड के नीचे एक तलवार अपनी कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस हालत की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहां मौजूद ही नहीं होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वही मौजूद थे। एक और चीज नोटिस की गई, शिप का कैबिन हर जगह से खुला हुआ था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। यहाँ आपको बताते चले कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो इसको शिप के वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी लॉ का फायदा उठाते हुए वे डेग्राटिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट के जो मामला कंप्लीट नहीं होगी। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन कई हेयरिंग्स के बाद भी कोई सुराग न मिल सका और हेयरिंग्स पे जब इस मामले को सुलझा ना सके तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट को ग्रू के साथ ले उड़ी, तो कहीं ने कहा कि समंदर की कोई बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। कुछ लोग समझते थे कि तूफानी लहरों की वजह से अमले को लगा कि जहाज डूब रहा है और इन्होंने जान बचाने के लिए लाइफ बोट का सहारा लिया। जहाज की कार्गो में सनती अल्कोहल था और कुछ लोगों का मानना है कि अल्कोहल की बखारत की वजह से धमाके का खतरा पैदा हुआ, इसलिए अमला जहाज छोड़ने पर मजबूर हुआ। अगर ये कज़ाकों का हमला होता तो सामान लूट लिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि मैरी सेलेस्ट किसी पुरअसरार या मावराती ताकत का शिकार बनी। मैरी सेलेस्ट की कहानी आज भी एक ना हल होने वाला राज है। ये जहाज और इसका अमला हमेशा के लिए गुम हो गया और ये राज आज भी समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये एक हादसा था या कुछ और? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।